8,000 میل کا سفر کر کے امریکہ سے آسٹریلیا آنے والا کبوتر مارا جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آسٹریلیا کا محکمہ زراعت جو ملک میں بائیو سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار ہے نے کہا کہ اس کبوتر کو آسٹریلیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ آسٹریلیا کی فوڈ سیکیورٹی اور ہماری جنگلی پرندوں کی آبادی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ بحر الکاہل کے اوپر سے 8,000 میل کا سفر طے کر کے شمالی امریکہ سے آسٹریلیا پہنچنے والا ریسنگ کبوتر ملک کی بائیو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور اسے جلد ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر طویل سفر سے تھکے ہارے پرندے کو کیلی سیلی برڈ نامی شخص نے 26 دسمبر کو میلبورن میں اپنے باغیچے میں پایا تھا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اس کبوتر کو 29 اکتوبر کو امریکی ریاست اوریگون میں ایک ریس کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ سیلی برڈ نے اپنے اس غیر متوقع مہمان کو نومنتخب امریکی صدر کی مناسبت سے جو کا نام دیا ہے، لیکن جب جو کی آسٹریلیا آمد کی خبر میڈیا کے ذریعے مشہور ہو گئی تو یہ پرندہ آسٹریلین کوارنٹائن اینڈ انسپیکشن سروس کے سخت قوانین کی زد میں بھی آ گیا۔ جمعرات کو سروس نے سیلی برڈ کو فون کیا اور اس پرندے کو پکڑنے کے لیے کہا۔ سیلی برڈ نے کہا ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ امریکہ سے آیا تو پھر انہیں پرندوں کی بیماریوں کے بارے میں فکر لائق ہو گئی ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا سچ پوچھیں تو میں اسے پکڑ نہیں سکتا، میں اس کے 500 ملی میٹر قریب بھی جاؤں تو یہ اڑنے لگتا ہے۔ سیلی برڈ نے آسٹریلیا کے نشریاتی ادارے 7 نیوز کو بتایا وہ بھوک سے کافی کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا میں نے اسے کچھ بسکٹ توڑ کر اسے کھانے کو دیے۔ باکسنگ ڈے پر ہم نے اسے اپنے صحن میں پانی کے پاس پایا، اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور سوچا کہ رہائش کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ سیلی برڈ نے اب اپنے نئے ساتھی کے لیے برڈ باکس تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کبوتر کا یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے تو میں نے اس کے لیے پرندوں کی خوراک خریدنا شروع کر دی۔ مسٹر سیلی برڈ کا خیال ہے کہ جو امریکہ سے آسٹریلیا کسی بحری جہاز پر لفٹ لے کر پہنچا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسے اور یگون میں ایک ریس کے لیے چھوڑا گیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طوفان میں پھنس گیا ہو، راستے سے بھٹکنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر کی طرف چلا گیا ہو اور کسی بحری جہاز پر اترا ہو جس کے ساتھ وہ آسٹریلیا آن پہنچا۔ جہاز سے اڑ کر وہ یہاں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے امریکن ریسنگ پیجن یونین سے رابطہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ الاباما کے شہر منٹگمری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا پرندہ تھا۔ خبر رساں ادارے پی اے کے مطابق کوارنٹائن حکام اب کسی پیشہ ور پرندے پکڑنے والے سے معاہدے کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ محکمہ زراعت جو ملک میں بائیو سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار ہے نے کہا کہ اس اکتوبر کو آسٹریلیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آسٹریلیا کی فوڈ سیکیورٹی اور ہماری جنگلی پرندوں کی آبادی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ محکمے کے ایک بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے آسٹریلوی پرندوں کی زندگی اور ہماری پولٹری کی صنعت کو براہ راست بائیو سیکیورٹی کا خطرہ لاحق ہے۔ اس سے قبل حکام نے 2015 میں ہالی ووڈ سٹار جانی ڈیپ اور ان کی سابق اہلیہ امبر ہارڈ کی جانب سے آسٹریلیا میں اسمگل کیے گئے یارکشائر کے 2 ٹیریئرز یعنی مخلوط کتوں پسٹل اور بو کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آسٹریلیا سے نکلنے کے لیے 50 گھنٹوں کی آخری مہلت ملنے کے بعد ان کتوں کو ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ملک سے نکالا گیا تھا۔ سیلی برڈ جو کہتے ہیں کہ انہیں اپنے آخری نام کے علاوہ پرندوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نے کہا کہ اب وہ خالی ہاتھوں سے کبوتر کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ دوبارہ سے توانا ہو چکا ہے۔ سیلی برڈ نے بتایا کہ انہوں نے کبوتر کے مالک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ کبوتر اب ہر دن باغ میں گزرتا ہے جہاں وہ بعض اوقات ایک جنگلے پر مقامی فاختہ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس نے اسی کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے کیونکہ اسے یہاں خوراک اور پانی مل رہا ہے۔ آسٹریلین نیشنل پیجن ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بریڈ ٹرنر نے کہا کہ انہوں نے کارگو جہازوں میں سوار چینی کبوتروں کے آسٹریلیا کے مغربی ساحلوں تک پہنچنے کے واقعات کے بارے میں سنا ہے جو نسبتاً کم سفر ہے۔ ٹرنر نے کہا کہ حقیقی خدشات موجود ہیں کہ امریکی کبوتر بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہلاک کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرنر نے کوارنٹائن سروس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بات عام آدمی کو سخت لگتی ہے یہ ظالمانہ فعل ہے اور اسی طرح کی باتیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سروس اور اس طرح کے لوگ اس خیال یعنی کبوتر کو ہلاک کرنے کی پوری حمایت کریں گے۔ pigeonpedia.com کے مطابق کسی بھی کبوتر ریکارڈ کی گئی یہ سب سے طویل پرواز بظاہر فرانس کے شہر ارد سے شروع ہوتی ہے اور یہ 1931 میں ویتنام کے شہر سیگن میں اختتام پذیر ہوئی تھی۔ یہ فاصلہ 7200 میل تھا جس کو اس پرندے نے 24 دنوں میں طے کیا تھا۔